ماہ سفرنی دعا۔ سفر میں وارد ہونے والی بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ماہ سفر میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دے، دعا کرے اور خدا سے پناہ طلب کرے، اور اس سے بہتر کوئی چیز وارد نہیں ہوئی۔ آؤ ہم دعا پڑھیں۔ ایک بار ہم ترجمہ پڑھیں گے اور پھر 10 بار انشاءاللہ عربی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے زبردست قوتوں والے، اے سخت گرفت کرنے والے، اے غالب اے غالب اے غالب، تیری بڑائی کے آگے تیری ساری مخلوق پست ہے، بس اپنی مخلوق کے سر سے بچائے رکھ۔ احسان والے، اے نیکی والے، اے نعمت والے، اے فضل والے، اے کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ بس ہم نے اس کی دعا قبول کی، اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور خدا رحمت نازل کرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جو پاک و پاکیزہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیز، جلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنی شر خلقک، یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز یا عزیز یا عزیز، ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنی شر خلقک، یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز یا عزیز یا عزیز، ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنی شر خلقک، یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیز، ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنی شر خلقک، یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز یا عزیز یا عزیز، ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنی شر خلقک، یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز یا عزیز یا عزیز، ذلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنی شر خلقک، یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک
وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ذلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مبذل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ذلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مبذل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شديد القوى ويا شديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ذلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مبذل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر ہوگا احسان بہت آپ کا بھائی ہم پر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر. یہ وہ ہے عرش کے پالوں نے جسے پالا ہے یہ وہ ہے عرش کے پالوں نے جسے پالا ہے نور زادی ہے اجالوں نے اسے پالا ہے نور زادی ہے اجالوں نے اسے پالا ہے. اس نے دیکھے تھے کہاں شام کے ایسے منظر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر. شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر. دل کی دھڑکنیں سے شبیر کی سب کہتے تھے دل کی دھڑکنیں سے شبیر کی سب کہتے تھے ساتھ میں اکبر و عباس سدا رہتے تھے ساتھ میں اکبر و عباس سدا رہتے تھے. اس کے چہرے سے نہ ہٹتی تھی کبھی میری نظر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر. شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر. دیکھ کے گھر میں اندھیروں کے وہ گھبراتی تھی دیکھ کے گھر میں اندھیروں کو یہ گھبراتی تھی سن کے آہٹ یہ ہواؤں کی بھی ڈر جاتی تھی سن کے آہٹ یہ ہواؤں کی بھی ڈر جاتی تھی. آج تک یہ نہ رہی تھی کبھی تنہا گھر پر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر. شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر.
کون سا پیار تھا اس نے جو نہ پایا بھائی، کون سا پیار تھا اس نے جو نہ پایا بھائی، اس کو حوروں نے بھی گودی میں کھلایا بھائی، اس کو حوروں نے بھی گودی میں کھلایا بھائی، پیار سے اس کو سبھی کہتے تھے جانے مادر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، پھول کی طرح ہمیشہ ہی رہی ہاتھوں میں، پھول کی طرح ہمیشہ ہی رہی ہاتھوں میں، 10 محرم سے نہیں سوئی تھی یہ راتوں میں، 10 محرم سے نہیں سوئی تھی یہ راتوں میں، سو بھی جاتی تھی تو اٹھ جاتی تھی ڈر کر خواہر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، یہ کبھی سوئی نہیں باپ کے سینے کے سوا، یہ کبھی سوئی نہیں باپ کے سینے کے سوا، دن میں ہر وقت لیے رہتے تھے گودی میں چچا، دن میں ہر وقت لیے رہتے تھے گودی میں چچا، پڑھتی تھی ساتھ میں پھوپھیوں کے نمازیں اکثر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، آؤں گا لوٹ کے روزے کو بنانے کے لیے، آؤں گا لوٹ کے روزے کو بنانے کے لیے، دل نہیں چاہتا ہرگز میرا جانے کے لیے، دل نہیں چاہتا ہرگز میرا جانے کے لیے، کیا کروں حکم مشیت سے ہوں مجبور مگر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، سر کھلے سارے اسیروں کے برابر ہی رہی، سر کھلے سارے اسیروں کے برابر ہی رہی، باپ کے سر کو کبھی دیکھتی تھی مجھ کو کبھی، باپ کے سر کو کبھی دیکھتی تھی مجھ کو کبھی، ہاتھ رکھ لیتی تھی اپنے کبھی رخساروں پر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں تمہیں نانا کی رسالت کی قسم، شام والوں تمہیں نانا کی رسالت کی قسم، کیجیو بے کس و مظلوم پہ بس اتنا کرم، کیجیو بے کس و مظلوم پہ بس اتنا کرم، الغرض سید سجاد چلے یہ کہہ کر،
ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، ہوگا احسان بہت آپ کا بھائی ہم پر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و نبینا و صفین المذنبین ورحمۃ للعالمین و بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانصر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب الزہرا بحق زہرا اسف صدر زہرا بجہور الحجہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ منتظران امام زمانہ، سوگواران مظلوم کربلا، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی مانگو، ہنر مانگو، مقدر مانگو، زندگی مانگو، ہنر مانگو، مقدر مانگو، در شبیر پہ اوقات سے بڑھ کر مانگو، در شبیر پہ اوقات سے بڑھ کر مانگو۔ ان کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹا اب تک، ان کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹا اب تک۔ مانگنا ہے تو یہی مانگو، مانگنا ہے تو یہی مانگو، نہ در در مانگو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جناب زینب سلام اللہ کی شان میں، جبان نرگئے آدھا میں جس گھڑی کھولی، جبان نرگئے آدھا میں جس گھڑی کھولی، علی کی لاڈلی بیٹی یزید سے بولی، علی کی لاڈلی بیٹی یزید سے بولی، وقار صبر ہوں، وقار صبر ہوں، تصویر پنجتن ہوں میں، وقار صبر ہوں، تصویر پنجتن ہوں میں، ادب سے بات کر عباس کی بہن ہوں میں، ادب سے بات کر عباس کی بہن ہوں میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تعریف اور حمد و ستائش کے لائق وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی توفیق کے سائے میں، جس کی مہربانیوں کے صدقے میں عزیزو ہم اس مجلس کو سن رہے ہیں۔ عزیزو، موت کچھ بھی نہیں، حیات جاویدانی کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی لیے موت کو انتقال کہا گیا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام موت ہے۔
عزیزو، سوال یہ ہے کیا کسی کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے؟ عزیزو، ائمہ معصومین علیہ السلام کے ہر ایک میں ہم کو یہ ذکر ملے گا کہ امام کو معلوم تھا، مگر ہم عام انسان کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھیں تاریخ کے واقعات کا جائزہ لیں۔ عزیزان گرامی، سب کو تو پتہ نہیں چل جاتا، مگر ہم نے دیکھا ہے عزیزو، عام انسانوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ بس آخری وقت ہے۔ عزیزو، آثار موت طاری ہو جائے، کچھ فرائض امانت واپس کر دینا، حقوق العباد، حقوق اللہ کی وصیت کر دے، کتنی نماز باقی ہے یا کوئی امانت باقی ہے یا کسی کا قرضہ ہے۔ عزیزان گرامی، اپنے مال میں سے 1/3 مال کس کام میں استعمال کرنا ہے وہ بھی وصیت ہم کر سکتے ہیں۔ پورے مال کی وصیت نہیں ہو سکتی، مگر 1/3 کی ہم کو اجازت دی ہے کہ اگر میرے پاس 300 روپے بچے ہیں تو میں 100 روپے کی، عزیزان گرامی، کہہ سکتی ہوں کہ 100 روپے کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ سارے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ کیونکہ طبقاتی رشتہ دار موجود ہونے کی وجہ سے ان کو ہماری میراث میں سے کچھ نہیں ملتا، ان کو ہم دے سکتے ہیں۔ دیگر نیک کاموں کے ساتھ ساتھ ان کا بھی خیال کریں۔ علماء کہتے ہیں جن کا میراث میں کچھ حق نہیں ان کے نام 1/3 نہ کریں، اگر کرنا بھی ہے تو 1/4 کر کے جائے، تاکہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کو میراث ملنے والی وہ ناراض نہ ہو، انہیں تکلیف نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ہاں زندگی میں ہم جتنا استعمال کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ ایک خیال رکھیں، ہمارے مریض کے سامنے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ ناراض ہوئے یا ان کو غصہ آئے۔ یہ کرو کہ مریض سے دعا کی درخواست کرو، کہو کہ تم مستجاب الدعویٰ ہو گئے ہو۔ عزیزان گرامی، کچھ لوگوں سے دعا کرواؤ، الحاج یعنی جو حج کر کے آئے ہیں، والغازی جہاد سے واپس آنے والے، والمریض مریض سے۔ عزیزو، یاد رہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو وصیت کیے بغیر اس دنیا سے چلے جائے۔ کیوں؟ وصیت کر کے جائیں گے تو غافلوں میں نام شمار نہیں ہوگا۔ وصیت کر کے جو جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے، وصیت نہ کرے تو جہالت کی موت مرتا ہے۔ اچھی وصیت نہ کرے تو حدیث میں ہے کہ اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، یعنی اہل بیت کی شفاعت نہیں ملے گی۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑا فائدہ جو دیکھا گیا کہ اگر ہم وصیت کرتے ہیں تو ہم کو احساس ہو جاتا ہے بھئی ہم ہی کیوں نہ کر لیں، اگر رد مظالم نکالنے کی میں وصیت کر رہی ہوں تو میں ہی کیوں نہ نکال لوں، میں کیوں اپنے ورثہ پر بھروسہ کر کے چلی جاؤں۔ عزیزان گرامی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے بعد اتنا کار خیر میں استعمال کرنا تو ہم سوچ لیتے اوہ ابھی میں کرنا ہی چاہتی ہوں تو پہلے ہی کر دوں، کیونکہ ہم جانتے ہیں عزیزوں، رسالت ماپ کے ہاتھوں سے ایک باغیچہ وصیت کے مطابق خرچ کیا گیا، ایک کھجور گر گئی اس باغیچے کی، جو ہمارے رسول کے ہاتھوں سے پورا باغیچہ صدقہ کیا گیا۔ سوچے، رسول خدا کے ہاتھوں سے، معصوم کے ہاتھوں سے صدقہ کیا گیا، مگر ایک کھجور جو گر گئی، عزیزو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے پورے باغیچے کی کھجوروں کو وصیت کرنے کے لیے کہا، مگر اگر اس نے ایک کھجور اپنے ہاتھوں سے دی ہوتی تو اس سے زیادہ ثواب پا جاتا۔ عزیزان گرامی، یہ پورے ڈھیر کو بعد وفات صدقہ کرنے سے بہتر تھا ایک کھجور، عزیزو، جو اپنے ہاتھوں سے کر کے جاتا۔ تو ہم کس کی راہ تک رہے ہیں؟ خدا ہمیں توفیق دے، یہ شیطان ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا۔ عزیزو، یاد رکھے شیطان ہاتھ پکڑ کے نہ کچھ کرواتا ہے نہ کچھ روکتا ہے، وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم شیطان رجیم کے وسوسے سے بچیں۔ ہر ایک جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ہر ایک کو میری ریکویسٹ ہے 2 سورے بعد نماز صبح ضرور پڑھیں، ایک انا انزلنا، ایک سورے قل هو اللہ احد، اس نیت سے کہ پورا دن میں بچوں شیطان رجیم کے وسوسے سے۔
عزیزو بات شیطان کی آئی ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں، کیونکہ شیطان کوشش مسلسل کرتا ہے. قرآن نے اسے عدو مبین کہا ہے، کھلا دشمن کہا ہے. اور کتنے لوگوں کے ایمان کو شیطان آخر وقت میں خارج کر دیتا ہے. مجھے شیطان سے دوری چاہیے، میں کیا کروں؟ آؤ ہم رسالت ماں سے پوچھے، رحمت للعالمین سے پوچھے، اپنے روحانی باپ سے پوچھے، یا رسول اسلام بتا دو ہم کیا کریں کہ شیطان ہم سے دور ہو. عزیزو رسالت ماں کہیں گے میں نے بتا ہی دیا ہے. اپنے صحابیوں سے فرماتا کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں جس کی وجہ سے شیطان تم سے اتنا دور چلا جائے جتنا مغرب سے مشرق. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، صحابیوں نے ایک ہی آواز میں کہا یا رسول اللہ جلد بتا دو، یہ ہمارا عدو مبین، یہ ہمارا کھلا دشمن اتنا ہم سے دور ہو جائے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے. یقیناً ہمیں وہ بات تعلیم کریں جس پر عمل کرنے سے شیطان اتنا دور چلا جائے. ہمارے رسول نے کہا روزہ رکھو، شیطان کا منہ کالا ہو جائے گا. خدا ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق دے. صدقہ دو، شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی. روزہ رکھو، شیطان کا منہ کالا ہو جائے گا. صدقہ دو، شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی. خوشنودی خدا کے خاطر شرط لگائیے، اللہ کی خوشی کی خاطر کسی سے محبت کرو اور اس کو نیک عمل میں مدد کرو. خدا کی خوشنودی کے خاطر کسی سے محبت کرنے سے اور نیک عمل میں کسی کو مدد کرنے سے شیطان کی طاقت سلب ہو جاتی ہے. عزیزو طاقت کم نہیں ہوتی، سلب ہو جاتی ہے. چوتھی چیز توبہ استغفار. اللہ اکبر، حد ہو گئی. یہ ایسی چیز ہے توبہ، شیطان کی شہ رگ کٹ جاتی ہیں. عزیزو اگر کسی کے شہ رگ ہی کٹ جائے تو پھر کیا؟ عزیزان گرامی، خوشنودی خدا کے لیے تو کسی سے محبت کرے، کسی کو دوست رکھے تو نظر کرنا بھی عبادت ہے، مگر خوشنودی خدا کے لیے کر کے دکھاؤ. شیطان کی طاقت سلب ہو جائیں گی. صدقہ دیں گے کمر ٹوٹ جائیں گی، روزہ رکھیں گے منہ کالا ہو جائیں گا. اور عزیزان گرامی اگر توبہ کر لی، شیطان کی شہ رگ ہی ہم نے کاٹ دی. تو اتنی چیزیں انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے، عمل کریں گے. آؤ ہم دیکھیں عزیزوں، یہ تو ہم اپنے لیے کرتے تھے، مگر ہم اپنے مرحوموں کے لیے کیا کریں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کریں ہمارے مرحوموں کو ہم خوش رکھ سکیں. عزیزوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں ہم نے قدر نہیں کی ہمارے بزرگوں کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے والدین کی، مگر جب اس دنیا سے چلے گئے اب قدر ہو رہی ہے. کتنی دعائیں ملتی تھی، ہماری کتنی آفتیں ایسے ہی ٹل جاتی تھی ان کی دعاؤں کی وجہ سے. عزیزوں تو اب بھی ٹل سکتی ہیں، ابھی کوئی دعا کے دروازے بند نہیں ہوئے. عزیزوں ان کو نیکی بھیجو، ان کو نیکی ملیں گی. فرشتے نور کے طبق میں لے کر وہ تحفے جائیں گے، وہ پوچھیں گے کس کے ہیں، کس نے بھیجا، اور پھر ہمارے دعا کریں گے، خوش ہوں گے. کیوں نہ ہم کریں. عزیزوں مرنے والے کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں. ہاں جب بیمار ہوتے ہیں ہمارے مرحوم تو ہم ان کی جانب سے قربانیاں کرتے ہیں کہ جان کے بدلے میں جان دے دیتے ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مریض بہت بیمار ہیں تو ہم قربانی کرا دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں قربانی کر کے، تاکہ ہمارا مریض صحت یاب ہو جائے. مگر عزیزان گرامی فقی عالم کہہ رہے ہیں کہ مرنے والے کی طرف سے قربانی کرانی چاہیے. عزیزان گرامی جب تم قربانی کے دن قربانی کرو، مثال کے طور پہ والدین نہیں ہیں، میں قربانی کر رہی ہوں تو میں اپنے والدین کی طرف سے بھی قربانی کروں گی. اسی قربانی میں ہم نیت کر سکتے ہیں عزیزان گرامی، اور الگ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میرے ماں باپ کی طرف سے اور یہ میری طرف سے، یہ میری ماں کی طرف سے، میرے بابا کی طرف سے، یہ میری طرف سے کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی
یاد رکھیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اچھی قربانی پیش کرو. کیوں؟ پل صراط پر یہ تمہاری سواری ہوں گی. یعنی پل صراط پار کرنے کے لیے اچھی سواری دنیا میں تیار کر دو. کیا ہے پل صراط؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. عزیزان گرامی، جب یہ بات ہمارے رسول نے کہی، یہ بات میں آپ کو عزیزان گرامی جلا دینے والی بجلی، جو کتاب میں یہ کوشش کی گئی کہ کوئی اہل بیت کی فضیلت نہ آنے پائے، اس کتاب میں یہ ہے. مگر اللہ کا انتظام دیکھیں، جس کتاب کو اہل بیت علیہ السلام کی اوپوز میں لکھی گئی، اہل بیت کی فضیلت نہ آنے پائے، کوشش کی گئی، مگر جگہ 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 اہل بیت کی فضیلت. عزیزان گرامی، کیوں نہ ہو جس خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا، اسی خدا نے اس کتاب میں اہل بیت کی فضیلت کو رکھ دیا. کیا لکھا ہے اس میں عزیزو؟ لکھا ہے کہ رسالت مآب نے ایک مرتبہ پل صراط کا ذکر کیا. اصحابوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو ایسے پل صراط کو پار نہیں کر سکیں گے، اور پل صراط پار کیے بغیر جنت میں جا نہیں سکتے، لہذا جنت میں یا رسول اسلام آپ اکیلے ہوں گے، ہم تو نہیں آ سکتے. ہمارا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شافی روز جزا، رحمت للعالمین، افضل الکائنات، سید الانبیاء نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. جب بھی رسول خدا کا نام آئے، ذاکر یا ذاکرہ تمہیں مہلت دے یا نہ دے، مگر آپ پڑھ لیں. اگر آپ زور سے نہیں پڑھ سکتے، دل میں ہی پڑھ لینا. عزیزان گرامی، ہمارے امام جب بھی رسالت مآب کا نام آتا تھا، سر کو جھکاتے تھے، 3 بار صلوات بھیجتے تھے. خدا ہمیں بھی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیزان گرامی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس خدا نے پل صراط بنایا ہے، اس خدا نے پل صراط پار ہونے کا بھی ذریعہ بنایا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا ہے؟ کہا نار حیدری، علی کی ولایت، علی سے محبت. عزیزان گرامی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جتنا شکر ادا کر اتنا کم ہے. اسی وقت سجدے میں چلے جانا چاہیے. خدا تو نے ہمیں یہ دولت دے دی ہے کہ جو پل صراط پار ہونے کا ذریعہ ہے. سوائے کے محرکہ کی عزیزان گرامی، اس روایت کو میں نے صاحب منبر سے سنا، میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں سنایا. فخر کرو اپنے تقدیر پر کہ خدا نے ہمیں ولایت جیسی انمول دولت دی ہے. اگر یہ دولت نہیں تو کوئی اعمال قبول نہیں. اور عزیزان گرامی، ہم نے کیے ہوئے اعمال تو قبول نہیں، مگر کوئی ایسا اعمال جو ہمارے رشتہ دار ہمیں بھیجتے، وہ بھی قبول نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں پہنچتا. کتنے خوش نصیب ہے ہم. عزیزو، دنیا کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. لہٰذا اللہ نے خوب بانٹی ہے دنیا. حامان کو بانٹی، قارون کو بانٹی، حد تو یہ ہو گئی خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو بھی بانٹی، فرعون کو دی، نمرود کو دی. مگر عزیزو، جس نعمت کو چنندہ بندوں کو دی، منتخب بندوں کو دی، وہ ہے ولایت، یعنی ان کی اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت اور ان سے محبت. اور عزیزان گرامی، محبت ایسی ہونی چاہیے جیسے رسول کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہے جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرو اپنے نفس سے زیادہ. تم اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرو، اپنی نسل سے زیادہ میری نسل سے محبت نہ کرو، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. تو ایسی محبت کر کے دکھا دو عزیزو، انشاءاللہ. ہاں عزیزان گرامی، ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ ہم کیا کریں اپنے مرحوموں کے لیے.
اور یہی سارے کام عزیزو آپ کو دگنا ثواب مل رہا ہے، فکر نہ کریں۔ علماء فقیہ قبر کی زیارت کے لیے بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ انبیاء کی، اوصیاء کی، اولیاء کی، عالموں کی، مومنوں کی قبروں کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب اور اجر ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہمیں یہ فائدہ بھی ملتا ہے ثواب کے ساتھ کہ ہمیں موت یاد رہتی ہے۔ ذکر موت بہترین ذکر ہے، فکر موت بہترین فکر ہے، اور جو 20 مرتبہ موت کو یاد رکھے احد کے شہید کا ثواب پا جاتا ہے۔ زیارت، قبروں کی زیارت کو ہم چاہتے ہیں عزیزان گرامی، قبر والوں کو تحفے ہم دیتے ہیں، مگر عزیزو حقیقت میں یہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل، تم قبروں کی زیارت کے لیے تیار رہو، میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے کے لیے بلاتا ہوں، کیونکہ اس سے تمہیں موت یاد رہے گی، ہمیں احساس ہوگا کہ ہمیں بھی اس قبر میں، اسی مٹی میں ہمیں بھی جانا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دلوں کو جنگ لگ جاتا ہے، کاٹ لگی جائے، دلوں کو جنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو لگتا ہے، اور یہ جنگ قرآن کی تلاوت، قبروں کی زیارت اور موت کی یاد سے اس جنگ کو دور کر دو۔ عزیزان گرامی، ہماری چھری پر اگر لگتا ہی نہیں، کیونکہ ہم سٹیل کی چھری استعمال کرتے ہیں، مگر ہماری ایسی کوئی بھی چیز، مثال کے طور پہ ہم نے لوہے کی چھری استعمال کی، اور اگر بکری ذبح کرنی ہے تو لوہے کی چھری چاہیے۔ عزیزان گرامی، اگر میرے پاس لوہے کی چھری ہے، اگر اسے جنگ لگ گیا، ہم پسند نہیں کرتے، ہم استعمال ہی ایسے کرتے کہ جنگ نہ لگے۔ ہماری کسی چیز پر جنگ لگے ہم پسند نہیں کرتے، اللہ اکبر، مگر عزیزو ہمارے دلوں پہ جنگ لگ جائے ہم آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، پالیسی نہیں کرتے۔ نہیں کرو، قرآن کی تلاوت سے، قبروں کی زیارت سے، موت کی یاد سے اس جنگ کو دور کر دو۔ 3 چیزیں بتائی میں نے، تلاوت قرآن، قبروں کی زیارت اور موت کی یاد۔ عزیزو، قبروں کی زیارت سے اللہ سے قربت ملتی ہے۔ جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، میں تجھے کہاں ملوں؟ اللہ نے کہا، میں ٹوٹے ہوئے دل اور نصیحت کے لائق قبروں کے قریب ہوں۔ میں ٹوٹے ہوئے دل، یعنی جب ہمارا دل ٹوٹتا ہے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور نصیحت دینے والی قبر جو ہوتی ہے اس سے ہمیں اللہ زیادہ یاد آتا ہے۔ عزیزان گرامی، محمد ابن مسلم نے پوچھا، کس سے؟ صادق علیہ محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کیا ہم قبروں کی زیارت کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا وہ لوگ جانتے ہیں؟ کیا لوگ جانتے ہیں کہ ہم ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا قسم خدا کی، وہ لوگ جانتے ہیں، اور آپ کی قبر پہ جانے سے خوش بھی ہوتے ہیں اور تم سے محبت رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، زیارت کے جو پروفٹ ہے، جو اس عزیزان گرامی، اس میں خاص کر کے ماں باپ کی قبروں کی زیارت ہے، جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک روایت سناؤں کہ تم اپنے مرنے والے لوگوں کی زیارت کرو، کیوں؟ تمہاری زیارت کرنے سے لوگ خوش ہوتے ہیں، اور تم میں سے ہر ایک اپنے ماں باپ کی قبر کے پاس حاجت طلب کرے تاکہ وہ پوری ہو۔ عزیزوں، یقیناً ہم ماں باپ کی قبر پہ جائیں گے، جو کچھ ہم قرآن پڑھیں گے، ایک چھوٹی سی مجلس یا نوحہ پڑھ دیں گے، کچھ آنسو بہائیں گے، آنسو کو چھڑکیں گے۔ عزیزان گرامی، پانی ڈالتے ہیں، ہم انگلی رکھ کر جو سورے پڑھنے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کسی مجلس میں انہیں سارے سورے کیا کیا پڑھنا ہے، سورہ یاسین، سورہ ملک، سب کچھ، احد، انا انزلنا، سب بتا دیا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہم اپنے لیے دعا مانگے، اس سے پہلے امام زمانہ کے لیے دعا مانگے۔ خود قبر
قبر میں سونے والے کے لیے دعا مانگیں، وہ ہم سے بھی زیادہ مجبور ہے عزیزو، ان کی آخرت کے لیے، ان پر اللہ فضل کرے ہر مرحلے میں، ان کی قبر کو نورانی کرے، ان کی قبر کو وسیع کرے، ان کے برزخ کے زمانے کو آسان کرے، اس کی دعا زیادہ مانگو، ان کے گناہ بخش دیے جائے، انیک گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے، خدا ان پہ کرم کرے، ان کی غربت کو رحمت میں تبدیل کرے، ان کے لیے زیادہ دعا مانگو۔ عزیزان گرامی، ہم فرماتے اپنے لیے دعا مانگو، تو میں منع نہیں کر رہی عزیزو، بالکل بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر میں آپ سے کہتی ہوں ان کو زیادہ ضرورت ہے، ان کے لیے دعا مانگو۔ اگر ماں باپ کی قبر پہ جاتے تو ماں باپ کے لیے دعا مانگو، پھر تو ماں باپ تمہارے لیے دعا کر ہی دیں گے عزیزو، اور دونوں مانگو۔ کوئی پرابلم ہے ماں باپ کی قبر پہ چلے جاؤ۔ عزیزان گرامی، نیک مومن کی قبر پہ جانا ایسا ہے مانو امام کی قبر پہ جانا۔ ہم نہیں پہنچ سکتے کربلا، نہیں پہنچ سکتے شامرا، نہیں پہنچ سکتے کاظمین، جاؤ ماں باپ کی قبر پہ جاؤ، نیک علماء کی قبر پہ جاؤ، نیک مومن کی قبر پہ جاؤ، دعا قبول ہوں گی وہاں پر۔ ان سے کہے آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ عزیزان گرامی، کون سے ٹائم پر جائے؟ عزیزان گرامی، کوئی بھی ٹائم پہ جا سکتے ہیں، مگر کچھ ٹائم بتائیں، میں آپ کو جلدی سے بتانا چاہتی ہوں۔ منڈے کو اور تھرسڈے کو، پیر کو اور جمعرات کو، خاص کر کے جمعرات کو عصر کے وقت، اور سنیچر کو وقت یعنی گرامی سنیچر کو صبح کے وقت قبروں کی زیارت کرنے پر خاص کہا گیا ہے۔ منڈے اور جمعرات کو زیارت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور جمعرات کو وقت عصر کہا گیا، اور سنیچر کو جا رہے ہیں تو صبح کے وقت قبروں کی زیارت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اپنے اصحابوں کے ساتھ جمعرات کی رات یعنی شب جمعہ بقیع کے قبرستان سے گزرتے تھے، 3 مرتبہ کہتے تھے السلام علیکم یا اہل الدیار، السلام علیکم یا اہل الدیار، یعنی ایک قبر کے رہنے والوں تم پر ہمارا سلام ہو۔ پھر کہتے تھے رحمکم اللہ، 3 بار کہتے تھے رحمکم اللہ، رحمکم اللہ، یعنی تم پر اللہ رحم کرے۔ السلام علیکم یا اہل الدیار کہتے تھے، سلام کرتے تھے، پھر یہ کہتے تھے رحمکم اللہ 3 مرتبہ۔ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں قبرستان سے گزرے تو۔ بہت ساری دعا ہے، مگر عزیزان گرامی کیونکہ آپ کو کتاب میں ڈھونڈنا ہے، انشاءاللہ مل جائیں گی، مگر عزیزان گرامی میں صرف ویسی ہی دعا آپ کو زیادہ تر بتاتی ہوں کہ جو آپ کو یاد رہ جائے، یا آپ بک پین لے کر بیٹھے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ہر سنیچر کی رات کو شہداء کی قبروں کے پاس آتے ہیں اور حضرت حمزہ علیہ السلام کی قبر کے پاس آ کر ان کے لیے رحمت کی دعا، ان کے لیے استغفار کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پیر اور جمعرات یعنی منڈے اور جمعرات کو آتے تھے۔ عزیزو، میرے چھٹے امام سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہر شب جمعہ امام حسن علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک بہترین روایت پیش کرنے جا رہی ہوں کہ جب تم اپنے مرنے والوں کی قبروں کی زیارت سورج کے نکلنے سے پہلے کرو گے، اگر تم اپنے مرنے والوں کی قبروں کی زیارت سورج کے نکلنے سے پہلے کرو گے تو مرنے والے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور اگر سورج نکلنے کے بعد کرو گے تو صرف سنتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ عزیزو، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کو جب پوچھا گیا کہ ہم قبروں کی زیارت کون سے وقت کریں، آپ نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہو تو زیارت کرو، اگر ان کی قبر تنگ ہوگی تو وسیع کر دی جائیں گی، اور جو فجر سے لے کر سورج کے نکلنے تک کی جاتی جو زیارت قبر کی، تو لوگ جانتے ہیں کہ ان کی زیارت کے لیے کون کون آیا ہے۔ جب سورج کے نکلنے کے بعد کی جاتی ہے تو ان کے بیچ ایک دیوار بن جاتی ہے۔
عزیزان گرامی، جو ہمارے وہاں عام رواج ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قبروں پہ قرآن کی تلاوت۔ عزیزوں، میں ایک ایسی ماں کو جانتی ہوں کہ عزیزوں سالہ ہو گئے مگر اپنے بیٹے کی قبر پر روزانہ قرآن پڑھنے کے لیے مقرر کر دیا ہے کسی کو، تاکہ روزانہ ایک سپارہ قرآن قبر پہ پڑھا جائے۔ عزیزوں، ہم جب بھی جاتے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی قبروں پر قرآن کی آیت کا پڑھنا 70 نبیوں کے ثواب کے برابر ہے، اور جو مسلمان کی قبروں پر رحمت کی دعا کرے، اللہ اسے 70 نبیوں کا ثواب عطا کرے گا، جہنم کی آگ سے نجات دے گا، جنت میں خوشی خوشی داخل کرے گا۔ عزیزوں، ہمارا بھی فائدہ ہو گیا، قبر والوں کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، مگر ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کی قبر پر قرآن پڑھنے کا جو اجر ہے وہ 70 نبیوں کے ثواب کے برابر ہے۔ کوئی ایک نبی کی زندگی کا ثواب مجھے بیان کر سکتا ہے؟ ایک نبی کی زندگی کا۔ ہر نبی نے تکلیف اٹھائی ہے، پتھر کھائے ہیں، گالیاں کھائی ہیں۔ عزیزان گرامی، کتنی تکلیفوں سے بھری ہوئی زندگی تھی۔ ایک نبی کی زندگی کا ثواب نہیں عزیزوں، مگر قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کا ثواب مسلمان کی قبر پر 70 نبیوں کے ثواب کے برابر۔ اور جو مسلمان کی قبر پہ رحمت کی دعا کرے، اللہ اسے 70 نبیوں کا ثواب عطا کرے گا، جہنم کی آگ سے نجات دے گا، اور جنت میں خوشی خوشی داخل کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہاں مسلمان ورڈ آیا ہے، تو مسلمان یعنی کیا؟ عزیزوں، تسلیم کرنے والے مسلمانوں کی بات ہے، جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، جنہوں نے اہل بیت کی اطاعت کی، ان کی بات ہے عزیزوں۔ عام مسلمانوں کی بات نہیں ہے جو اہل بیت سے دشمنی کرتے ہو، نہیں۔ عزیزوں، قبر پر سورہ یاسین پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو شخص قبر پہ سورہ یاسین پڑھے گا، مرنے والے کے عذاب کو کم کیا جائے گا اور انہیں نیکیوں عطا کی جائیں گی۔ آیت الکرسی اگر کوئی پڑھے گا عزیزوں، تو اس کا ثواب مرنے والے کو ہدیہ کر دے گا، بخش دے گا۔ اللہ ہر حرف کے بدلے میں ایک فرشتے کو بھیجے گا جو قیامت تک تسبیح پڑھے گا، جس کا ثواب مرنے والے کو ملے گا۔ ایک آیت الکرسی، 2 یا 3 منٹ کی عبادت عزیزوں، ایک ایک حرف کے بدلے میں ایک ایک فرشتہ، یعنی مجھے نہیں معلوم عزیزوں کہ آیت الکرسی میں کتنے حرف ہیں، اتنے فرشتے خدا بھیجے گا، قیامت تک تسبیح کریں گے، ثواب مرنے والے کو ملے گا۔ یعنی ہم کو تو ملنے ہی والا ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ہم کو دگنا ثواب ملے گا۔ اور ایک جگہ میں نے دیکھا کہ 9 ثواب پڑھنے والے کو، 1 ثواب مرنے والے کو۔ رسالت مآب فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو 11 مرتبہ قبرستان میں سورہ توحید پڑھے تو ثواب ہر مرنے والے کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یعنی اب کتنے لوگ ہمارے لیے دعا کریں گے؟ اگر میں 11 مرتبہ قبرستان میں توحید پڑھوں تو ثواب ہر مومن کو دیا جائے، تو اب جتنے ہیں سب کے سب دعا کریں گے۔ عزیزو، سورہ قدر یہ تو سب جانتے ہیں، انا انزلنا، 5ویں امام کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے ایمانی بھائی کی یعنی مومن کی قبر کی زیارت کرے، قبر کے پاس قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور اپنا ہاتھ قبر پہ رکھے، 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، تو وہ بڑے خوف یعنی قیامت کے خوف سے نجات حاصل کریں گے۔ 8ویں امام کہتے ہیں، امام رضا غریب بادشاہ خراسان جامین و سامین، یہ جو بندہ مومن کی قبر کی زیارت کرتا ہے عزیزوں اور 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے، تو اللہ پڑھنے والے کو بخش دے گا اور قبر والے کو بھی بخش دے گا، یعنی دونوں کی مغفرت کر دے گا، پڑھنے والے کی اور قبر والوں کی۔ رسالت مآب کہتے ہیں کہ جب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، یاد دلا دوں کہ میں بھلے 1 مرتبہ پڑھوں، میں بھلے کہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو 3 مرتبہ صلوات پڑھ ہی لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ عادت ڈالو،
آپ کو ہر جگہ کام آئے گی، پولیس صراط پر، قبر میں، برزخ میں، عزیزو محشر کے دن، وقت سکرات، ہر جگہ یہ صلوات کام آئیں گی۔ عزیزو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مومن کی قبر پر 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجے گا جو قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا، یہاں تک کہ جب اللہ اسے قبر سے پھر اٹھائے گا تو ہر ایک خوف سے اسے نجات ملے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ عزیزو، کون نہیں چاہتا کہ ماں باپ کی قبر کے پاس فرشتے ہو، عبادت کرتے رہیں اور یہ ثواب مرنے والے کو، ماں باپ کو ملتا رہے، اور جب میرے ماں باپ قبر سے اٹھے تو ہر خوف سے نجات مل چکی ہو۔ کرو عزیزو، اولاد کی خصوصاً فرض ہے کہ سارے کام کریں، اور صرف عزیزو یہ نہیں کہ ہمارے ماں باپ ہے تو ہم نے کیا، نہیں، ہمارے ساس سسور ہے تو کرنا ہے، ہمارے رشتے دار ہے تو کرنا ہے، ہمارے دوست ہے تو کرنا ہے، ہمارے ایمانی بھائی ہے تو بھی کرنا ہے عزیزو، حق بنتا ہے نا ان کا بھی۔ عزیزان گرامی، خدا ہم سب کو توفیق دے۔ سورہ ملک آ چکا ہے عزیزو، اگر ایک سورہ ملک پڑھ کے ایمانی بھائی کو ہدیہ کرے، ثواب مرنے والوں تک بجلی کی طرح پہنچ جاتا ہے، اس کے عذاب کو ہلکا کر دیتے ہیں، وہ اپنے قبر میں خوف نہیں محسوس کرتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سب کہ سورہ ملک عذاب قبر سے نجات دلاتا ہے۔ ایمانی بھائیوں تک یہ ہدیہ، جب ایمانی بھائی یہ ہدیہ کرتے ہیں تو مرنے والے تک بجلی کی سپیڈ میں پہنچ جاتا ہے، ان کے عذاب کو ہلکا کر دیتے ہیں اور وہ اپنی قبر میں خوف محسوس نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، عزیزو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جس رات میں آسمان کی سفر کے لیے گیا تھا وہاں پر میں نے ایک گدھا دیکھا۔ اب عزیزان گرامی، گدھا یعنی پیالہ، کٹورا، اپنے کے واٹ کو دیکھا کہ باؤل۔ عزیزوں، اللہ کی قدرت سے کسی بھی ڈوری یا سنکل کسی سے بھی وہ بندھا ہوا نہیں تھا، آسمان میں لٹک رہا تھا، اور اس کے نور سے عزیزان گرامی آسمان نورانی تھا۔ میں نے اس گدھا کے نور کو دیکھا، تعجب کی نظر سے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کٹورا ہے، باندھا نہیں گیا ہے، لٹکا ہوا ہے بس۔ اور جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ نے پوچھا، اے محمد، تم نے گدھا کو دیکھا؟ یا رب، ہاں میں نے دیکھا۔ اللہ نے فرمایا، محمد، اس گدھا کو تمہارے نور سے میں نے پیدا کیا ہے، اور اس دعا کو میری قدرت سے میں نے اس پیالے پہ لکھی ہے۔ رسالت مآب فرماتے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ سے واپس آ رہا تھا تو جبرائیل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ آپ نے اس کٹورے کو دیکھا؟ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا۔ جبرائیل نے کہا، اس پر لکھی ہوئی دعا کو دیکھا؟ رسالت مآب نے کہا، جو دعا لکھی ہے میں نے اسے دیکھی۔ جبرائیل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دعا کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی گن نہیں سکتا، اس کی فضیلت کو کوئی جمع نہیں کر سکتا۔ پھر جبرائیل نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، جو شخص اس دعا کو کوئی مومن کی قبر پر پڑھے بھلے ایک مرتبہ، تو خداوند کریم اس مومن سے قبر کے عذاب کو قیامت تک دور کر دے گا، اور جو کوئی اس دعا کے ثواب سے انکار کر دے مشرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس دعا کے ثواب سے انکار کر دے تو مشرک ہو جائے گا۔ آسمان اس دعا کے ثواب کو اٹھا نہیں سکتی،
اگر کوئی قیدی ہے سچے دل سے خلوص سے اگر اس دعا کو پڑھ لیا رہائی مل جائیں گی. سفر میں ہے سفر کی تکلیفوں سے آزاد، سفر کی تکلیفوں سے محفوظ رہے گا، چاہے ہزاروں کلومیٹر کی سفر کیوں نہ ہو. جو مریض پر پڑی جائے تو شفا ملیں گی، جو مسلسل پڑھتا رہے گا اللہ کے نزدیک عظیم درجہ ملے گا. گنہگار پڑے گا خدا اس کی مغفرت کر دے گا، اس کے حساب کو آسان کر دے گا. سکرات موت منکر نکیر کے وقت اسے آسانی ملے گی. دشمن کے سامنے پڑے گا تو دشمن کے مقابلے میں مدد ملے گی. عزیزو دعائے قدہ کی فضیلت بے حد و بے شمار ہے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے. عزیزان گرامی بہت بڑی بھی نہیں ہے، بہت چھوٹی دعا ہے، یعنی اس کے ثواب کے سامنے دیکھا جائے تو یہ بہت چھوٹی دعا ہے. عزیزان گرامی عربی میں صرف 2 پیج کی دعا ہے، بڑی کتاب کی 2 پیج کی دعا ہے. یعنی عزیزان گرامی اتنی چھوٹی دعا کے اتنے زیادہ فوائد کو ہم گوائے نہیں، مگر اس دعا سے آشنائی حاصل کریں تو ہم یہ ثواب جو پہنچائے تو کہے، زبان سے کہے عزیزان گرامی کے ثواب میں فلاں بن فلاں کو پہنچاتا ہوں. اور عزیزو جب امام علی علیہ السلام کہتے ہیں جب تم میں سے کوئی میت کے لیے دعا کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت ہی گڑ گڑا کے اللہ کے حضور میں دل لگا کر دعا کرے. ہماری دعائیں سرسری نہ ہونی چاہیے. عزیزان گرامی مومن کی جو 5 نشانی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہوگا. پروردگار عالم ہمیں 40 کی زیارت 40 کے دن پڑھنا نصیب کرے. مگر عزیزو عربی میں بھی پڑھنا، گجراتی میں بھی پڑھنا، تاکہ پتہ چلے مقصد حسین آپ کو زیارت 40 میں ملے گا کہ میرا مولا یہ قربانی کیوں دی ہے جہالت کو ختم کرنے کے لیے. اسلام کی جہاد کا اہم ترین مقصد جہالت سے لوگوں کو دور کرنا تھا. عزیزو جہالت کی دوسری خرابیاں اپنی جگہ ہے. جہالت موت ہے، علم زندگی ہے. جہالت ذلت ہے، علم عزت ہے. جہالت عزیزان گرامی تاریکی ہے، علم روشنی ہے. بہت سارے نقصانات ہیں جہالت کے، مگر ایک نقصان یہ ہے کہ دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی وہ لوگ اس بات میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں ہمارے مرضی سے ہم کو دور کر دے، ہمارے دین سے ہمیں دور کر دے، ہمارے دین میں ہمیں شک و شبہات ڈال دے، کیونکہ علم نہیں ہے. جہالت کو دور کرو عزیزو. تو مومن کی جو نشانیاں ہیں اس میں سے ایک ہے 40 کے دن زیارت امام حسین کرے گا. دوسری داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا. تیسرا سجدے میں پیشانی خاک پر رکھے گا. چوتھی نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھے گا. کون نہیں کرتا یہ ساری چیزیں تو سب کر لیتے ہیں. 5ویں چیز سنیں، 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا. عزیزو واجب 17 ہیں، 34 نافلہ ہیں. خدا ہم سب کو 51 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے. عزیزان گرامی یہ نافلہ سنت مؤکدہ ہے، واجبات کی کمیوں کو پوری کرنے والی ہیں. تو انشاءاللہ ہم روح رو کے زیارت 40 اپنے وطن سے پڑھیں گے. اس دعا کے ساتھ خدا ہر 40 روز حسین میں جانے کی توفیق عطا کر. علامہ مدلی سے 40 کے دن کربلا گئے. یہ وہ دن ہے جب سارے انبیاء سارے اوصیاؤں کی ارواحیں مولا حسین کی زیارت کے لیے آ جاتی ہیں. عزیزو 40 عرفہ عاشوراء شب جمعہ ساری روحیں امام حسین کے روزے میں آ جاتی ہیں. علامہ مجلسی مصائب سید الشہداء لکھ رہے تھے اور لکھتے لکھتے نیند کا غلبہ ہوا. کیا دیکھا، امام حسین علیہ السلام حرم کے باہر دروازے پر کھڑے ہیں. میرے کریم امام، داہنی طرف عباس، بائیں طرف علی اکبر. علامہ مجلسی خواب میں دیکھ رہے ہیں. امام نے مجلسی سے کہا، مجلسی سارے انبیاؤں کی ارواحیں میری زیارت کے لیے آئی، میری مہمان ہے، پانی تم پلانا، استقبال میں کروں گا.
خواب ہی میں علامہ مدلسی مسکیجہ اٹھاتے ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر مولا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھ سے کچھ خدمت لی۔ اے خدا، آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں، ہماری التجا ہے ہمارے زمانے کے امام بھی ہمیں کوئی کام سپرد کرے۔ امام اپنے مخلص خدمت گزاروں میں ہمارا شمار کر دے۔ زندگی کی تمنا ہے خدا، رد نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، دعا کرے خدا ہماری نسلوں کو توفیق دے، امام کے کنیز سے بھی زیادہ بہتر اطاعت کرے۔ علامہ مجلسی نے خواب ہی میں مسکیجہ اٹھا لیا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر مولا۔ اتنے میں دیکھا ایک سفید ریشے مبارک والے آئے، امام نے استقبال کیا، مجلسی پانی پلاؤ۔ میں نے کہا امام یہ کون ہے؟ کہ ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ عزیزو، مجلسی نے پانی پلا دیا، دوسری شخصیت آئی، امام نے استقبال کیا، اندر جا کے جناب آدم کے پاس بٹھایا۔ علامہ مجلسی نے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ کہا بابا نوح ہے۔ مجلسی نے ان کو بھی پانی پلا دیا، ایک ایک نبی آتے گئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ہر ایک کا امام نے استقبال کیا۔ میں قربان جاؤں میرے امام پر۔ سب کو پانی پلاتے گئے۔ علامہ مجلسی اتنے میں ایک شخص کو دیکھا، ضعیف نہیں تھے مگر کمر خمیدہ تھی، بال سفید تھے، کمر سے جھک گئے تھے، سارے بال سفید ہو گئے ہیں۔ مولا حسین کے چہرے پہ غم کے آثار، آنکھوں میں اشک بہنے لگے۔ علامہ مجلسی نے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ کہا میرے جد، میرے نانا رحمت للعالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ علامہ مجلسی انہیں پانی پلاؤ۔ اب سارے انبیاء زیارت کر کے رخصت ہو گئے۔ اتنے میں حسین علیہ السلام نے کہا علامہ مجلسی دور چلے جاؤ۔ مجلسی نے کہا مولا کہ اب جو لوگ آئیں گے میں انہیں پانی نہیں پلا سکوں گا۔ کہا نہیں علامہ مجلسی، اسے پانی میں پلاؤں گا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا میری غریب ماں فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ وسلم آ رہی ہیں۔ پھر مولا نے کہا مجلسی اتنے دور چلے جاؤ کہ رونے کی آواز میری ماں کے تمہارے کانوں میں نہ آنے پائے۔ کہا مولا اب کون آئے گا؟ کہا میری بہن زینب آئیں گی، میں نہیں چاہتا ان کے رونے کی آواز تمہارے کانوں میں آئے۔ علامہ مجلسی کہتے میری آنکھ کھل گئی۔ یعنی گرامی جب رہائی ملی ہے عزیزو، مجھے نہ پوچھو کیا قیامت ہوئی تھی۔ ہر قیدی خوش ہوتا ہے مگر یہ قیدی خوش نہ ہوئے۔ قیامت برپا ہوئی جب رہائی کی خبر ملی، کیونکہ جسے سب سے زیادہ وطن جانے کا شوق تھا، جو ہر شام پوچھا کرتی تھی پھوپھی اماں یہ پنچھی کہاں جا رہے ہیں، اور میری شہزادی جناب زینب کہتی تھی بیٹی شام ہو گئی، اپنے اپنے گھونسلے میں جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ننھی سی سکینہ، معصوم سکینہ کے لبوں پہ جملے آتے تھے، زبان پہ جملے آتے تھے پھوپھی اماں کہ ہمیں بھی کبھی گھر جانا نصیب ہوگا۔ ہائے قیامت ہے۔ عزیزو یزید نے کہا تھا تمہیں اختیار ہے، چاہو تو یہاں رہو، چاہو تو وطن جاؤ۔ عزیزو ہونا تو یہ چاہیے تھا، جناب زینب کہہ دیتی تھی وطن نہیں جانا، یہاں بھی نہیں رہنا، میں تو کربلا جاؤں گی، میں تو بھائی کو دیکھے بغیر جی نہیں سکتی، مگر نہیں، ہوش سے کام لیا جوش سے نہیں۔ 7 دن مجلس برپا ہوئی ہے، ایک ایک کو پیغام حسین پہنچایا، مظلومیت حسین پہنچایا۔ اب عزیزو یہ قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ میرا باپ سکینہ کی قبر سے لپٹ کر رو رہی، سکینہ اٹھو وطن چلو۔ عزیزان گرامی جب سب سوار ہو گئے نا،
جناب زینب نے محسوس کیا ایک بیوی نظر نہیں آ رہی۔ پھر قبر سکینہ پر آئی، دیکھا رباب لپٹ کر رو رہی ہے۔ بھابھی کیا وطن نہیں چلو گے؟ کیا کربلا نہیں آنا؟ مرتبہ جناب رباب نے کہا گستاخی معاف کرنا، بی بی تمہارے سر پہ تمہارا شوہر کا سایہ سلامت رہے، میں وطن آ کے کیا کروں؟ ہائے جس کا سہاگ اجڑ چکا ہو، جس کا شوہر کربلا میں ہو، جس کا بچہ کربلا میں ہو، جس کی بچی قید خانے میں ہو، عزیزو وہ بھی تنہا، وہ گھر جا کے کیا کرے؟ عزیزو گھر کسے کہتے ہیں؟ جہاں شوہر ہوتے ہیں، جہاں بچے ہوتے ہیں۔ ہائے رباب کس کے لیے وطن جائے؟ عزیزو جناب زینب نے شام کی عورتوں کو بلایا، اے شام کی عورتوں، کبھی ہماری گودیاں بھی بھری ہوئی تھی، آج ہماری گودیاں خالی ہیں۔ اگر تمہیں اپنے وقت میں سے کچھ وقت مل جائے، اپنے بچوں کو لے کر آنا، اس قبر میں ایک پیاسی بچی سوئی ہے، اس قبر پہ پانی کو چھڑکنا، اور ہاں ایک دیا ضرور جلا دینا، میری بچی اندھیرے سے گھبراتی تھی۔ عزیزان گرامی، جناب زینب نے ان عورتوں کو وصیت کی، رباب کو ساتھ لیا، یہ قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے۔ عزیزو سب سے پہلے جائر امام حسین ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری، قبر حسین پر زیارت کے لیے آئے ہیں، نابینا ہے۔ قبر سے آواز آئی جابر میری بہن آ رہی ہیں، جب جاؤ جابر استقبال کرو۔ جابر نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پہ رکھ دیا، غلام کا سہارا لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ عابد بیمار کا ناکہ قریب آ گیا، جابر نے سلام کیا، السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ امام نے سلام کا جواب دیا، کہا جابر تم تو نابینا ہو، یہ آنکھوں پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ آقا نبی زادیاں ساتھ ہیں۔ ہائے سید سجاد، کیا کچھ یاد نہ گیا؟ عزیزان گرامی، وہ 72 بازار، وہ 36 بستیاں، وہ زہرا کی لاڈلی بیٹیاں، وہ 25 شہر، وہ 3 دریا۔ عزیزان گرامی، 1445 مائل کا سفر، 72 بازار، 148 گلیاں، 258 موڑ، ہر جگہ عزیزوں پھر آئے گئے ان لوگوں کو بغیر چادر کے سب کچھ یاد آ گیا، کوئی سلام کرنے والا نہیں۔ ہائے جابر، ہم کوفے اور شام کے دربار میں بازاروں میں بغیر ردا جا کر آ گئے۔ دور سے شہزادی نے بھائی کی قبر کو دیکھا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی بھائی کی قبر پر آئی، سلام کیا، پیشانی قبر پہ رکھ کے کہا حسین، تصور سرد خدا ہم سب کو زیارت حسین کربلا میں 40 کرنا نصیب کرے۔ عزیزوں بہن بھائی کی قبر پہ ہے، خدا ہمارے بھائیوں کو سلامت رکھے، ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے اخلاق سلامت رہے، ہماری محبتیں سلامت رہے ان بھائی بہنوں کے صدقے میں جن کے بھائی اس دنیا میں نہیں۔ خدا ان بہنوں کو توفیق دے اپنے بھائی کو خوش رکھنے کی، اچھے اچھے تحفے بھیجنے کی جناب زینب کے صدقے میں۔ جناب زینب کہتی ہے بھائی زینب آ گئی، لٹ کر آ گئی، کوفے اور شام کے درباروں میں پھر کے آ گئی، بازاروں میں پھر کے آ گئی، مگر بھیا تیرے پرچم کو لہرا کر آ گئی، تیرے پیغام کو پہنچا کر آئی۔ ہاں حسین، زینب تجھ سے بڑی شرمندہ، تیری امانت کی حفاظت نہ کر سکی،
تیری سکینہ قید خانے میں رہ گئی۔ 3 دن تک شہیدوں کا ماتم ہوا۔ شہزادی قبر سے رخصت ہوتی ہے، ماتم کرو عزیزو، مجھے نہیں معلوم یہ بہن اپنے بھائی کی قبر سے کیسے رخصت ہو رہی ہے۔ عزیزو، جناب زینب چاہتی تو قبر کی مجاوری کر لیتی۔ جو بہن اپنے بھائی کو دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، وہ بہن کیوں بھائی کی قبر کو چھوڑ کے جا رہی ہے؟ عزیزو، ابھی پیغام پہنچانا ہے، مدینے تک پہنچانا ہے۔ جناب زینب قبر سے اٹھی، پھر گری۔ یہ مقتل کے الفاظ ہیں، کیا مدینے کوئی پیغام دینا ہے؟ جناب زینب نے جب اپنے بھائی سے پوچھا کیا کوئی پیغام دینا ہے، قبر سے آواز آئی، زینب میری بہنا، خدا حافظ، خدا نے مجھے 2 بیٹیاں دی تھی، ایک شام کے قید خانے میں سو گئی، مجھے یاد کرتے کرتے ہمیشہ کی نیند سو گئی، دوسری بیٹی مدینے میں سگرا میری راہ تک رہی۔ زینب، جب مدینے جانا میری سگرا کو کلیجے سے لگا کر پیار کرنا، کہنا بیٹی تیرا بابا وعدہ پورا نہ کر سکا، قافلہ جانے کو تیار، ایک بی بی نظر نہیں آ رہی، ہائے میری شہزادی چلی، کیا دیکھا؟ رباب قبر حسین سے لپٹ کر رو رہی، کہا رباب وطن تو چلو گی؟ عزیزو مجھے بتاؤ، مدینہ برباد گھر ہے، اس گھر میں شوہر ہے، رباب کی مانگ اجڑ چکی ہے، رباب کی گود اجڑ چکی ہے، ماتم کرو۔ بی بی زینب کربلا سے رخصت ہوئے، مدینہ پہنچ گیا۔ عزیزو، صرف ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہتی ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ ماں کی قبر پہ گئی ہے، ایک جملہ کہا ہے، ماں، اب مجھے کوئی ماں کہنے والا اس دنیا میں نہ رہا۔ 50 عزیزان گرامی، 50 دن ہو گئے، آنسو رکتے نہیں، دل سیر نہیں ہوتا۔ مولا جی بھر کے تجھ پہ رو نہیں سکے ہم، ابھی ہم نے دل کھول کے ماتم نہیں کیا۔ لو عزیزو، ہاتھوں کو اٹھا دو، لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل تڑپ رہا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب یا رب یا رب، یا رب یا رب یا رب، یا رب پروردگار۔ سب سے اہم دعا، لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، ہم ہاتھ بلند کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، خدا اے میرے سخی آقا، تو اپنے فقیروں کو کیا حقا دیتا ہے؟ نہیں نا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، امام کے ظہور میں آسانی فرما، جب امام آئے ہمیں ان کا ساتھ دینے کی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحوموں کو بھی رجت نصیب کرنا، اے خدا ہمارے امام کو ہم سے راضی کر دے، ہر سال کربلا میں 40 منانا نصیب کر، خدا اگر تو غم حسین کو بانٹ رہا ہے، بھیک مانگتے ہیں خدا، بھیک مانگتے ہیں، غم حسین سے ہمارے دامنوں کو بھر دے، اور غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا،
جہاں جہاں بیمار ہے، چاہے روحانی بیماری ہو چاہے جسمانی، ہر ایک کو شفا دے، خالی گودوں کو رباب کی اجڑی گود کے صدقے میں بھر دے، حاملہ کے حمل کو سلامت رکھ، جس کا وقت ڈیلیوری قریب ان کے لیے آسانی کر، ہمارے بچوں کو پروردگار علی اصغر کے صدقے میں حوصلے عنایت فرما، امام کی اطاعت کی توفیق دے دے، سچے جانثاروں میں شمار کر دے، پروردگار قبروں والوں کو خوشی نصیب فرما، ان کے عالم برزخ کے زمانے کو جگمگا دے۔ خدا اتنا کہتے ہیں تجھے حسین غریب کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔